کیا حروف مقطعات الف لام میم یا سین تاہا کے کوئی خصوصی معنی ہے اور ان کا کیا راز ہے؟ ہاں، بزرگان دین نے ان مقطعات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا راز ہے، ان کا اسرار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو واضح نہیں فرمایا، اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جن کی وضاحت نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے آئی نہیں ہے، اور دوسری وہ ہے جن کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ مقطعات جو ہیں ان کی وضاحت نہیں ہے، ان کو ایسے ہی پڑھا جائے کہ یہ راز ہی ہے، ان کو الفاظ میں ہی رکھا جائے، لیکن یہ الفاظ کسی کفر کی چابی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں ایک اسم کارگر ہوگا یا ایک مقطعات کارگر ہوگا، الف لام میم کارگر ہوگا، ہا میم کارگر ہوگا۔ یہ الگ الگ مقامات ہیں اور ان کے پیچھے بڑے بڑے رموز بھی ہیں۔ کیا بزرگان دین نے ان رموز کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، انہوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور نہ یہ ان سب کو اطلاع ملی ہے۔ کسی کو کوئی آشنائی دی گئی، کسی کو کوئی اور آشنائی دے دی گئی۔ یہ بڑی سمپل سادہ سی بات ہے کہ علم ہے کیا۔ علم کوئی ایسی خلاف فطرت یا کوئی دور کی بات نہیں ہے یا رموز کی بات نہیں ہے۔ اسی زندگی کا ایک الگ سا منظر ہے، یعنی کہ اسی زندگی کو ایک انداز سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو مزید تقرب میں دیکھنا، یہی زندگی ہے جو خدا سے دور ہے، اور یہی زندگی ہے جو خدا کے حضور ہے۔ اب دور اور حضور کے درمیان جو ہے یہ فقیر ہوتا ہے، اس نے کہیں باہر نہیں جانا، بس یہیں پر اس کا نظارہ بدل جانا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں میں نے کیسے پیدا کیا، اپنی اصل کو پہچانو کہ تمہاری تخلیق کس طرح معرض وجود میں آئی، اور اب غرور کیا کرتا ہے کیونکہ تمہاری تخلیق کے اندر تو ندامت کی کچھ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی کہ تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر سختی سے بتایا گیا کہ تم لوتھڑا تھے، ایک پلاٹ تھے، پھر کچھ اور بنے، کوئی جینیٹیکل سبسٹینس بنے، ہڈیاں اور گوشت بنے، اور یہ باقاعدہ ترتیب سے سب کچھ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہا کہ تم ایک جیلی لائک سبسٹنس تھے، اس لوتھڑے میں پھر شعور پیدا ہو گیا، پھر یہ باتیں کرنے لگ گیا، اور اب یہ میرے ساتھ بحث کرنے لگ گیا ہے۔ تو اسے اللہ نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ما غرق بربکم الکریم۔ ایک بات تو یہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو احسن تقویم پیدا کیا، مسجود ملائک بنا دیا، نور علی نور کر دیا۔ میرا نور جو ہے ظہور کے لیے تم سے دور نہیں تھا، کیونکہ میرے نور کو ظہور کے لیے یہی وجود درکار تھا۔ پھر میں نے اپنی شکل میں تمہیں پیدا کر دیا، پھر اپنے اظہار کا تمہیں ذریعہ بنایا، اور پھر تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا، اور پھر تمہارے ہاں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے، اور پھر تمہیں ہم نے کیا کیا نہیں دیا۔ اب انسان کو یہ ایلیویشن بلندی دی گئی ہے، اب یہ کس کس کے مقام ہے؟ دونوں کی۔ غور والے کو ما غرق بربک الکریم کہہ کر جھاڑ پلا دی، شٹ اپ کر دیا گیا، اور کہا گیا تو اپنی اوقات کو پہچان کہ تو کیسے پیدا ہوا۔ اور یہ ناپاک انسان کیا کیا چیزیں بیان کرتا رہتا ہے، اور جب انسان مایوس ہونے لگ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پاکیزگی تیرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں، تو نہیں ہے تو کعبہ کدھر سے ہے، اگر تو نہیں ہے تو سارا واقعہ کدھر سے ہے، زندگی کا سارا واقعہ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اب درمیان میں آپ کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ درمیان میں پڑاؤ رکھتے نہیں، کبھی پاکوں میں جاتے ہیں اور کبھی ناپاکوں میں جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ظلومن جہولا، کبھی اسفل سافلین اور کبھی اعلیٰ علیین۔ تو آپ ایک طرف ٹھہریں، کیونکہ یہ سارے مقام انسان کے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک سارے مقام ہیں، تحت سرا تک سارے مقام ہیں۔ اب یہ سارے مقامات سب انسان کے ہیں، بلکہ جتنا خیال ہے وہ بھی انسان ہی کا ہے۔ اللہ ما سوائے خیال انسان کے الگ وجود کا اظہار ہی نہیں فرماتا۔ کیا یہ سمجھنا مشکل بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کا جو اظہار فرمایا اسی چھوٹے انسان کی زبان سے بیان فرمایا، تو باقی ذات کا تمام بیان فانی کی زبان سے ہوا۔ آپ غور کر رہے ہیں، باقی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر آغاز سے پہلے ہو اور ہر انجام کے بعد قائم ہو، جو کبھی فنا نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، اس چھوٹی سی بات پر غور کر لیں تو پھر اور بات کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اسے ہم باقی کہیں گے، بلکہ جو ہمیشہ کے بعد بھی رہے تو وہ باقی ہے۔ تو باقی ذات کا بیان جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا انسان نے کیا، اور انسان فانی ہے۔ اب یہ بات صاحبان عقل کے لیے تشویش کا باعث ہے،
کہ باقی کا شعور فانی نے کیسے حاصل کر لیا، کیونکہ انسان فانی ہے، اور فانی جو ہے صرف فنا کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بقا کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ بقا کا بیان جو ہے وہ بذریعہ فنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا تمام اظہار جتنا مخفی اور ظاہر اور باطن اور اول اور آخر ہے اور قدرت اور کمال ہے، وہ سارے کا سارا انسان نے بیان کیا۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوگا کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں پر فانی انسان باقی کے بارے میں علم حاصل کرے؟ یہ پیغمبروں کا مقام ہے، اور پھر بزرگان دین کی بات ہے جن کو آپ اولیاء کرام کہیں گے۔ یہ مقام کون سا ہے؟ فانی انسان کا وہ مقام جہاں وہ باقی رہنے والی حقیقتیں اور اللہ کے بارے میں علم معلوم کرنا چاہے یا معلوم کرنا شروع کر دے، یا اس علم کا انکشاف ہو جائے، یا وہ علم منکشف ہونا شروع ہو جائے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ خود آپ ہی کرتا ہے، ورنہ فانی کے پاس باقی کا علم حاصل کرنے کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جنس ہی اور ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ قسمیں کھائیں اور آپ کو قسمیں کھانے نہ دے۔ اللہ ہزار کام آپ کرے اور ہمیں وہ کام کرنے نہ دے۔ وہ سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں، اور ہمیں نیند دیتا ہے اور جگاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ کھاؤ اور خود کھاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور لیکن اللہ تو اللہ ہی ہے، اور جو کچھ اس نے انسانوں کو اپنے بارے میں انسانوں کے ذریعے صفات بتائیں، ان صفات کے علاوہ بھی اس کے پاس صفات ہیں، وہ جو اس نے اور چیزوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے بتائی ہیں، پرندوں کے ذریعے اپنی قدرت کو آشکار کیا، اور پھر ہوا کی قسم کھائی ہے۔ تو ہوا بھی شعور ذات حق ہے، ہوا کو آپ جنس نہ سمجھو، ہوا وہی ہے جو ہے۔ اب ہواؤں کے ساتھ بھی وہی اللہ ہے، ہواؤں کے اندر بھی قدرت کمال وہی ہوگی۔ آپ لوگوں نے بڑی مشکل بات شروع کر دی ہے، لیکن اب جواب سنتے جاؤ۔ اب میں ایک مقام کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے بات غلط سمجھی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اس مقام کو پہچان لو کہ میں کون سے مقام سے بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر فانی کو باقی کا علم عطا ہو رہا ہے۔ وہ ایک سنگم ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ اگر وہاں تک آپ پہنچ گئے تو اب جلال خداوندی جلال انسان ہے، اور وہاں پر جلال خداوندی جو ہے وہ جلال ہوا ہے۔ باد صبا بھی اس کی ہے، اور زلزلہ بھی جلال خداوندی ہے، یعنی کہ یہ ساری ایک ہی صفات ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک زلزلے کی زبان سے بولا، حادثے کی زبان سے، قیامت صغریٰ کی زبان سے، آسمان کا ٹکڑا کہیں گر پڑے تو اس کی زبان سے، زمین کا کوئی ٹکڑا پھٹ پڑے تو اس کی زبان سے۔ تو جلال وہی ہے۔ کوئی انسان قہر خداوندی بن کر نازل ہو جائے تو یہ بھی وہی جلال ہے۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر آ جائے تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک ہی مقام ہے اللہ ہی، لیکن اللہ کی رحمت بندے کے ذریعے سے آئے گی، ہے اللہ ہی، لیکن اس کا جلال انسان کے ذریعے سے آئے گا یا حادثات کے ذریعے سے آئے گا۔ رحمت بھی بارش بن کر آئے گی یا انسان رحمت بن کر آئے گا۔ تو گویا کہ ساری کائنات جو ہے یہ ٹوٹل مینیفیسٹیشن ہے، مکمل اظہار ہے، اور بالکل خوبصورت ہے، مینیفیسٹیشن ہے، خوبصورت اظہار، اور انسان مکمل مینیفیسٹیشن اظہار ہے اور خوبصورت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنی فنا سے نکل کر بقا کے قریب ہو کے بات سمجھیں۔ فنا کو بات سمجھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ فنا نے بقا سے کیا لینا ہے؟ وہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے رہنے والے ہیں، تو آپ اس سے کیا مانگیں گے؟ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی کے یہ بقیہ کچھ سال بہتر گزر جائیں۔ آپ خود بہتر کر لیں تو اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا، اور نہ بہتر ہوں گے تب کیا فرق پڑے گا؟ بہتر کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے ماحول کو دیکھو تو آپ بہتر ہو جاؤ گے، اور اپنے سے اونچے ماحول کو دیکھو گے تو بہتر نہیں رہو گے۔ کیا آپ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی صاحب عقل غریب نہیں ہے؟ اول تو آپ سے زیادہ صاحب عقل اور کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا آپ سے زیادہ عقل مند کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہی تو آپ کی عقل کا ثبوت ہے۔ لیکن آپ سے کمزور عقل والے جو ہیں وہ اور ماحول میں رہ سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے حالات کو تبدیل کیے بغیر آپ چینج محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی حال میں بیٹھے بیٹھے ایک انسان مضطرب ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی زندگی ہے، کہ ہم اس زندگی میں تنگ ہیں اور یہ ستم زدگان کا جہان ہے۔ آپ بڑے جلد باز ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہماری اتنی سی چھوٹی سی مختصر زندگی ہے اور کتنی پابندیاں ہیں، کتنی مصروفیات ہیں، کیا کیا اپوائنٹمنٹس ہیں، ادھر جا سکتے ہیں اور ادھر جا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ غور کریں تو کائنات اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے سے انسان کے لیے اس نے سورج چاند ستاروں کی کائنات بنائی ہے اور لاجواب کام کیا ہے۔ کہیں کوئی اور انسان نہیں ہے، کہیں کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کی رونق کے لیے سورج کے، چاند کے اور ستاروں کے سارے میلے ہیں۔ اگر آپ سمجھو تو یہ کائنات آپ کا حسن ہے اور آپ کو پالنے والی ہے، اور سمجھو تو یہ کائنات ساری کی ساری آپ کے لیے تباہی ہے، یہ ظالم کائنات ہے اور آپ کو کھانے والی ہے۔ تو یہ ویسی ہے جیسے آپ چاہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو یہ سارے مقطعات ہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہاں پر؟ آسمان پر، آپ کی زندگی میں، پہاڑوں کے اندر، سفر کے دوران، اللہ کے ساتھ تعلق کے درمیان، اور فانی اور باقی کے سنگم پر، ہر جگہ یہ سارے مقطعات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بات سمجھے کہ مقطعات کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہاں آپ اپنی فنا سے نکل کے کچھ بقا کے شعور میں آ جاؤ۔ آپ کو بقا کا ایک آسان شعور بتاؤں کہ کیا ہے؟ ایسا کوئی شخص جو اپنے دور کے بعد، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، آپ کے دور میں بھی اتنا ہی معزز چلا آ رہا ہو، تو سمجھو وہ بقا میں داخل ہے۔ کیونکہ لوگ اپنے دور میں کسی کا معزز ہونا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے علاوہ کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کی اپنی عزت کوئی ہوتی نہیں۔ تو کوئی ایسے لوگ جو پرانے زمانے سے معزز چلے آ رہے ہوں اور ہمارے زمانے میں نازل ہو جائیں تو وہ بقا میں داخل ہو گئی، ان کے بارے میں آپ کوئی تجسس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بقا والے ہیں۔ آپ تاریخ کے پرانے واقعات سے کسی کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ ان حالات کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ بھی بقا ہے۔ ان لوگوں سے حال کے اندر تعلق بنا کر ماضی سے ان کا شعور حاصل کر لینا، یہ بقا میں داخل ہونا ہے۔ کیا یہ مشکل بات ہے؟ وہ لوگ تو چلے گئے اور ان کا چرچا مزار اور آستانہ باقی ہے۔ اب آستانہ سے مراد قبر ہے، تو قبر بھی تو سارا پتھر ہے، لیکن اب اس مزار سے آج کے زمانے میں ایسی لو لگا کر، لگن لگا کر آپ ان کے زمانے کا شعور ان کی شخصیت کے مطابق حاصل کر لو تو آپ فنا سے نکل کر بقا کی سرحد میں جائیں گے۔ یہ بات ممکن ہے، اور آپ اس کی اپنے ذہن میں گنجائش رکھ لو۔ کیا ہے؟ یہ بات ممکن ہے۔ وہ لوگ اپنے زمانے سے آ کر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، جو یہ ان کے لیے بالکل ہی ممکن ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے زمانے سے نکل کر ان کے زمانے میں داخل ہو جائیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی غور طلب بات ہے، اور ان کا احسان ہے، اور یہ الگ کہانی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں فنا اگر محنت کرے تو بقا میں داخل ہو سکتی ہے، اور فنا اور بقا کے درمیان کے علاقے میں سیر کا موقع مل جائے تو وہاں مقطعات ہی مقطعات ہیں، اور بھی بہت سارے مقطعات ہیں۔ کچھ لوگوں نے اور لفظ بتا دیا کہ یہ اسم پڑھا کرو، اور بظاہر اس کا معنی کچھ نہیں ہے، وہ بھی مقطعات ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ یہ الفاظ ہیں، مقطعات ہیں، اور ان کے اندر راز ہیں، رموز ہیں، ان کے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ باقی اسماء کے اندر اعداد کا ایک اور راز ہے، ان کو آپ اعداد میں لے آؤ اور نمبر نکالو تو یہ پورے کے پورے فقرے بن جاتے ہیں، پوری آیتیں بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات آپ کے سوالوں کے جواب بن جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کے سوال بن جاتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری فارم جو ہے، یہ تعداد کی شکل میں، علم الاعداد کی کل میں، یہ آپ کے لیے بات بن سکتی ہے، لیکن اس کام میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بس یہ پتا ہو کہ یہ مقطعات ہیں، حامیم حامیم ہے، یاسین یاسین ہے۔ یاسین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، لیکن یاسین یاسین ہے۔ جب تک آپ پر آشکار نہ ہو، آپ یاسین کو یاسین ہی کہو، حامیم کو حامیم ہی کہو، اور والضحیٰ کو والضحیٰ ہی کہو۔ یہ بتانے والے نے بتایا کہ والضحیٰ کیا ہے، والضحیٰ روح ہے، اور پھر واللیل زلف کیا ہے، ما زاغ کا کجلا کیا ہے، سرما کیا ہے، ما زاغ البصر خوانم دو چشم نرگسیں شرا، کہ ما زاغ البصر خوانم دو زلف عنبریں شرا۔ واللیل اذا یغشا کیا ہے، یہ زلف ہے، اور اس کے اندر پورا ایک مقام ہے۔ وہ لوگ بتانے والے ہیں کہ اس کے اندر ایک راز ہے کہ الف کے ساتھ جب لام ملایا اور پھر جب اس میں میم ملایا تو پھر ساری کہانی ختم ہو گئی۔ الف لام اللہ اور میم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کلمہ پورا ہو گیا۔ اب بتانے والے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ الف لام میم ہے کیا، اور پھر یہ میم کی مروڑی کیا ہوئی۔ یہ راز تو ہے سارا میم کا، لیکن الف لام کے بغیر حل نہیں ہوگا۔
گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے، اور اقبال رحمت اللہ نے اس کا راز بتا دیا کہ یہ الف لام میم کا سورہ ہے، کہ انسان کی زندگی میں غم کی کائنات ہے، اور علم کا اردو معنی غم ہی ہے، یہ وہی لفظ ہے، حالانکہ وہ الف لام میم ہے۔ تو الف لام میم کے ہزارہا معنی قافیے کے طور پر بھی اور واقع کے طور پر بھی ہے، لہذا مقطعات کی بحث میں کبھی نہ پڑنا۔ تو مقطعات ہیں، یہ راز وہ راز ہی ہے، یہ راز کہاں پر ہے؟ جب آپ فنا سے نکل کر بقا کی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو پھر آپ کو یہ راز مل جائے گا۔ اس مقام پر بے شمار ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے کہا، گفتہ ہائے او گفتہ اللہ بود، گرچاز حلقوم عبداللہ بود۔ تو اس کی بات اللہ کی بات ہے، تو اس کی بات کیوں اللہ کی بات ہے؟ اللہ کی کوئی بات بھی اللہ کی زبان سے نہیں ہوئی ہے، یہیں آپ گھبرا جاتے ہیں۔ گویا یہاں پر سوچنے والے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے، یعنی بندے کی بات اللہ کی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر ایک درویش نے کہا کہ دیکھو، بات سنو، اللہ کی اپنی بات اللہ کی زبان سے کبھی بھی نہیں ہوئی، اللہ کی ساری باتیں انسان کے ذریعے سے ہوئی ہیں، لہذا انسانوں ہی کے ذریعے سے اللہ نے بات کرنی ہے۔ اگر اسے کوئی انسان کام کا نہ ملے تو درخت کے ذریعے سے بات کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی زبان سے بات نہیں کرتا ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ اور کبھی پرندے کی زبان سے بات کر لی، ہدہد کی زبان سے بات کر لی، اور کبھی ہواؤں کی زبان سے بات کر لی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف خوشگوار ہوا چل جائے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، حالانکہ صرف ہوا ہی چلی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی آواز سنتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے تھے، رب تعالیٰ کی آواز سنتے تھے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ رب جو بولا تو درخت سے بولا۔ کمال کی بات تو یہ ہے، مقصد یہ ہے، ان دا پریزنس آف اے مین، تو انسان کی موجودگی میں وہ اللہ ہے جو درخت سے بول جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا، پروونگ دیر بائی، کہ اگر درخت سے بول سکتا ہے تو انسان سے کیوں نہیں بولے گا؟ کیا یہ وہی کام یا مقام نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ ایک مہربانی کرتے رہتے ہیں؟ اور کیا فانی کا باقی سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ فانی کا باقی سے رابطہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسان کا اللہ کریم سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس رابطے کے بارڈر پر مقطعات ہیں اور علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا علم انسان کے ذریعے آپ تک پہنچایا۔ وہ انسان جنہوں نے اللہ کا علم بتایا وہ معمور من اللہ درجہ رسالت و نبوت پر تھے۔ یہ ٹائٹل اب نہیں آئے گا اور اب یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی شخص اپنی روح کو نفیس اور پالش کرتا ہوا اس مقام کے قرب جوار میں لے جائے تو اس کے لیے بہت بہتر بات ہے، یعنی کہ آپ قرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاؤ۔ اب آپ کا براہ راست اللہ کے ساتھ ریلیشن دریافت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کا مقام ہے، اور اگر آپ نبوت کے مقام کی تلاش کرو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا سا دھیان رہے کہ آج کل جو امتی ہے اگر وہ اصل مقام تک جانا چاہتا ہے جہاں وہ فنا بقا سے ہم کنار ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور باقی راستے جو ہیں وہ بند ہیں، اور وہ راستہ رسالت کا مقام ہے۔ لہذا رسالت کے ذریعے آپ توحید کا سفر کرو۔ مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ گرو نانک جی مہاراج کے پاس توحید کا علم موجود تھا، اب اگر آپ اس شخص کی عاقبت کے بارے میں غور کریں تو شاید توحید کی وجہ سے رعایت کر دیں، لیکن اس کو مسلمان کا مقام نہیں مل سکتا، کیونکہ رسالت کے مقام پر وہ خود آپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے توحید کو دیکھا اور مسلمانوں کو اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ رسالت کا یہ مقام ہے، اور وہ رسالت کے مقام پر خود کھڑا ہو گیا اور توحید مسلمانوں کی بیان کر گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب آپ وہ آدمی بننے کی کوشش نہ کرو، اب ایک شخصیت موجود ہے، آپ اس کو تسلیم کر کے اپنا کام چلا لو۔ کبھی اپنے آپ کو ایسا پروجیکٹ نہ کرو کہ میں ہی وہ آدمی ہوں، آئی ایم دا مین۔ تو کوئی آدمی اس میں دا مین نہیں ہے، خاص انسان نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک
بھی وارننگ دیتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ باقی اشخاص کے ساتھ جو ہے اتنا ریلیشن بنا لے، زیادہ عزت کا تعلق بنا لے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ انہیں اپنے دین سے زیادہ محروم ہونے کی کوشش کریں اور وہ لوگ دین میں خود کو بہت کمزور محسوس کریں۔ یہ مسلمانوں کا استحصال ہے، یہ کام جو لوگ کرتے ہیں وہ استحصال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے وہ مقام دریافت کریں جو آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید ملائے۔ تو مقام کس کا؟ آپ کا، اور یہ مقام دریافت بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کا راستہ ہم بتا رہے ہیں، اور راستہ بتانا کوئی نقص کی بات نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور اگر ہم آپ کو اپنے گھر کا راستہ بتا دیں تو پھر اس میں آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور مجھے نقصان ہو جائے گا، تو بات کیا بنی؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ راستہ وہی ہے، یعنی سچا راستہ شریعت کا۔ آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ آپ اس میں اپنا مقام تلاش کرو کہ جہاں پر فانی باقی سے ملتا ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس کو پوچھنے کا موقع ہونا چاہیے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو سوال کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک مقام پر ہم نے دیکھا کہ کئی سال سوال جو ہیں وہ دلوں میں رہے اور جواب نہ ملا، تو میرے پاس سوالوں کا بڑا احترام ہے، کیونکہ مسلمان کو سوالوں کا جواب ملنا چاہیے۔ یہ وہ سوال ہیں جو اگر بے باکی میں کر دیے جائیں اور ان کے سامنے کر دیے جائیں تو پھر کفر کے فتوے کے امکانات ہیں۔ حالانکہ یہی وہ سوالات ہیں جو انسان کو اندر دقت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ اور قدرت ایک ہی چیز ہے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ اللہ اور قدرت کیا ایک ہی چیز ہے؟ عمل کے لحاظ سے، فنکشن کے لحاظ سے اللہ اور قدرت ایک ہی چیز ہے۔ فنکشن سے میری مراد اللہ کی صفات ہیں، جلال قدرت اور خوبصورت جمال قدرت۔ اللہ کا جمال اگر کہا جائے تو اللہ نور السماوات والارض، سماوات اور ارض نکال دیا جائے تو نور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سماوات اور عرض کا وہی اللہ، سماوات اور عرض کا وہی اللہ ہے، لیکن یہاں تک تو برابر ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فطرت جو ہے وہ صفات کے طور پر، فنکشن کے طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ فاطر ہے تو فطرت مخلوق ہے اور خالق فاطر ہے۔ فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ٹوٹل آئینہ ہے، لیکن وہ آئینے کا عکس بھی ہے، آئینے کے روبرو بھی ہے اور آئینے کا خالق بھی ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے۔ اس لیے فطرت کو بنانے والا اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اور اس نے یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیا۔ کیا کہہ کر مسئلہ حل کر دیا؟ کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں، کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں۔ ہم آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں۔ کیا ہمارے لیے بزرگان دین کی صورت میں ایک ایسا رہبر، مرشد نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں رسالت تک لے جائے، اور رسالت جو ہے وہ ہمیں اللہ کریم تک لے جائے گی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت میں موجود ہو، چاہے اس بڑے لیول کا فقیر ہو، کیوں نہ ہم اس کو اس سیٹ پر بٹھا کر کاروبار چلائیں۔ رموز مملکت، کاروباری زندگی اور زندگی کی پہچان۔ پہلے آپ یہ پہچان لیں تو پھر آپ یہ بات کرنا۔ فرق یہ ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو، اس سے انکار کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور فقیر سے انکار کرنے والے کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، چاہے فقیر پورا ہی فقیر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فقیر سے آپ بحث کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، آرڈیویشن کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا اور اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ حبطت اعمالکم، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ آئے ہیں، وہ چاہے درویش ہوں، چاہے غوث ہوں، چاہے کوئی ہو، ان کے انکار کرنے سے آپ کا ایمان ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر ایک دیوبندی ہے اور ہمارے مسلک پر نہیں ہے لیکن عین مسلمان ہے، اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر بریلوی ہے، آپ کا اس کے ساتھ بھی جھگڑا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ شیعہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا قدیم جھگڑا ہے لیکن وہ بھی مسلمان ہے، تو آپ کا سب کے ساتھ جھگڑا ہے لیکن سب مسلمان ہیں۔
اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو انسان بیک وقت یکساں صفات کے ہوں، یکساں نماز پڑھنے والے ہوں، ایک علاقے میں پرورش پائی ہو، بلکہ ایک ہی ٹیبل پر پرورش پائی ہو، تو بھی دونوں میں صفات کا الگ الگ فرق ہوگا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کوئی شخص جس میں کسی پیغمبر کی تمام صفات آپ بیان کرو اور تمام اعتبار سے وہ صفات ہوں، واقعات ہوں، سارے حالات ہوں، تب بھی وہ شخص پیغمبر کے امتی ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ پیغمبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مرتبہ ہے، آپ کی اپنی بنائی ہوئی صفت نہیں ہے، لہذا صفات جو ہے یہ مرتبہ نہیں دیتی، مرتبہ جو ہے وہ صفات کریٹ نہیں کرتا، مرتبہ مرتبہ ہے اور صفات صفات ہیں، اگر صفات کے ساتھ وہ مرتبہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، اور مرتبہ دے دے اور اس کے ساتھ صفات دے دے تو بھی اس کی مرضی ہے، تو آپ نے صفات کو مرتبے سے ملانا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ چونکہ یہ صفات ہیں لہٰذا وہ نبی تھے، وہ نبی تھے اس لیے وہ مبارک تھے۔ اب نبی کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ مکمل ہیں، اور اس کے علاوہ صفات انکارپوریٹ نہ کرو اور صفات نہ ملاؤ، ان کو ان کی صفات کے ساتھ پیغمبر بنایا گیا۔ بے شمار نبیوں نے اپنی امتوں کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ کچھ آنے والے گمراہ لوگ یہ کہنے لگے کہ پیغمبروں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہ پیغمبروں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ وہی ہیں جو ان کی صفت ہے، تو نبی کی ذات پر تنقید سے آپ لوگ گریز کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مرتبہ ہے۔ آج کل کچھ مولوی صاحبان ایسے پھرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، قرآن سنایا، پڑھایا، اس سے بات کی، یہ کیا وہ کیا، اور بالکل ہمارا کام وہی ہے۔ وہ شخص مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فنکشن یہ بھی تھا کہ وہ تزکیہ بھی کرتے تھے اور وہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے کہ اس کی ہمیں جانچ اور طریقہ نہیں آتا، تو وہ جو پیغمبر کی نگاہ ہے وہ تزکیہ کرتی ہے، جس پر وہ نگاہ پڑ گئی وہ ویسے ہی صاف ہو گیا۔ اب وہ مرتبہ اور ہے، وہ علم اور ہے۔ وہ جو تزکیہ کا نبوت کا فنکشن ہے، کیا وہی بزرگان دین کا فنکشن نہیں ہے؟ وہ فنکشن بالکل ہو، بار بار ہو، لیکن مقام وہ نہیں ہے، وہ مقام سب کچھ ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا کرشمہ یہ ہے کہ بزرگان دین آج بھی امت میں موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ رحمت کا فنکشن یہ ہے کہ آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ بڑی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بزرگان دین نے کمال کیا ہے۔ آپ بزرگان دین کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھو کہ لوگوں کا انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ ان کی زندگی بدل دی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ٹوٹل اسلام بتا دیں کہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، غریب اور امیر دونوں کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں موٹی موٹی بات بتا دیں۔ تو فرمایا کہ اچھا آپ موٹی موٹی باتیں سن لو۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خواجہ، قطب فرید، چلو اسلام پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے چار نام بتائے ہیں یہ یاد رکھ لینا تو آپ کا اسلام ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پکا یاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکا یاد ہے، چار یار میں جھگڑا نہ کرنا، خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی، اور آخر میں خاک ساری فرید، آپ میرے پاس رہو، اور ان چار باتوں کو آپ یاد رکھو تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خواجہ، قطب فرید، اور میرے کہنے پہ چلتے جاؤ، ان لوگوں کو پھر آسانی ہو گئی۔ یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے، علم یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ، تو وہ شخص جو ہے وہ چار یار میں بحث نہیں کرے گا، اس کے لیے دائرہ بن گیا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خبردار کوئی بحث نہ کرے۔ جب چار یار کا لفظ آ گیا تو پھر اس میں تبدیلی یا دوسرا واقعہ یا تیسرا واقعہ سب بیکار ہے۔ اور انہوں نے کیا کام کیا کہ بہشتی گیٹ کھول دیا کہ یہ دروازہ ہے، جو اس میں سے گزرا وہ بہشت میں چلا گیا، بہشت
میں جانے کی آرزو جو ہے یہی بہشت ہوتی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ابھی بہشت کا دروازہ کھلنے والا ہے، آپ اور ہم 4 آدمی مل کر جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ بہشتی گیٹ کھلنے والا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ بہشت میں جانا ہے۔ تو دراصل بہشت جانے کی آرزو ہی بہشت ہے۔ اس زندگی کے اندر بہشت کی تمنا بڑی مبارک بات ہے، اور یہ بہشت ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر بابا صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں بہشتی دروازہ لگا دیا جبکہ بہشت تو آگے کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہاں بہشت نہیں ہے تو پھر آگے کدھر ہے؟ بہشت ادھر ہی ہے، بہشت کی آرزو ادھر ہے، بہشت کا یقین ہو جائے تب ادھر ہے۔ آپ لوگ تو بالکل غور نہیں کرتے۔ مثلا یہاں ایک بلال صاحب ہیں، تو رامے صاحب آپ کیا ایسی بہشت کا تصور کر سکتے ہو کہ جس میں آپ ہوں اور بلال صاحب نہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہشت کیا ہوئی؟ اپنے دوستوں کو یکجا دیکھنے کی تمنا بہشت ہے، اور یہ چیز زندگی میں آپ نے دریافت نہیں کی ہے۔ ایک بات پھر سن لو کہ اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو اس کے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہوا دیکھنا چاہے، کہتا ہے کہ اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، میرا خیال ہے کہ اسے بڑی سزا ہوگی اور دوزخ ہوگی، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جاتے ہوئے آپ گینا لے گیا اور زینا بھی لے گیا، اور یہ بڑی بری بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو کسی مسلمان کے لیے آپ زندگی میں اگر دوزخ میں جانے کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں تو فقیروں نے یہ بتایا ہے کہ اس آدمی کو دوزخ میں دیکھنے کے لیے تیری آنکھ ضرور وہاں اس کو دیکھنے کے لیے بھیج دی جائے گی۔ لہٰذا آپ اپنی آنکھوں کو حدت نار سے آزاد کرو، اپنے خیال کو حادثہ غیر سے آزاد کرو۔ تیرے خیال میں حادثہ ہو رہا ہے، تیرے دل میں حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، تو جو اس کے لیے چاہ رہا ہے وہ تیرے دل کے اندر داخل ہو گیا، وہاں اس کی زندگی میں کانٹا لگا دیا تو کانٹا وہاں نہیں لگا بلکہ یہاں آپ کے دل میں لگ گیا۔ آپ کی زندگی میں الجھنیں انسانوں کے ذریعے آ رہی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہو۔ ناپسندیدہ انسانوں کا نقصان آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ ان کے دم سے تیرے اندر گرا پڑتی جا رہی ہے، الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو الجھن کس نے ڈالی ہے؟ وہ بڑا کمینہ انسان تھا اور وہ آپ کو الجھن میں ڈال گیا۔ تو آپ اگر اس کو معاف کر دیں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور الجھن ختم ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو؟ کیونکہ وہ معافی نہیں مانگتا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے معاف کر دو۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، تو اس طرح گرہ کھل جائے گی۔ تو چور جو سامان لے گیا سو لے گیا، اب آپ کیوں روتے ہو؟ چور سامان لے گیا اور دل جو ہے اس سامان کی یاد میں غرق ہو گیا، اب اسے معاف کرو اور بھول جاؤ۔ اس طرح معاف کرنے سے آپ بزرگان دین سے اپنا فیض لے سکتے ہیں۔ اس کو معاف کرنے سے دل آزاد ہو گیا، لیکن کیا وہاں بہشت میں چور بھی ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے اور باطن کی مقام کس حد تک بیان کرنے چاہیے۔ ہاں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر چور بھی بہشت میں ہو تو پھر تو آپ کا سامان مل جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری ایک اور بات یہ بھی ہو جائے گی کہ آپ کا چور بخشا گیا تو آپ جس کے چور ہیں آپ بھی بخشے گے۔ آدھے لوگوں کے چور آپ خود ہو، بلکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ یہ سب کر چکے ہو۔ جو ہو رہا ہے جو ہوا، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ جو ہو رہا ہے وہ ہوا، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو، جو ہوا وہ معاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ معاف کر دو تو معاف ہو جاؤ گے۔ چور جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ چور ایک سٹیج پر محسن بھی ہوتا ہے، وہ اشیاء کی محبت کو دلوں سے نکالتا ہے۔ پھر آپ کیا اشیاء کی محبت میں گرفتار ہوئے پڑے ہو؟ انہیں چھوڑ دو۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں ابھی سنانے لگا ہوں، کیا وہ آپ نے سنا ہے کہ کس کا واقعہ ہے؟ ایک بزرگ ایک قافلے کے ساتھ سفر حج پہ جا رہے تھے۔ وہ بزرگ قافلے میں ممبر کے طور پر شامل تھے، امیر قافلہ کوئی اور تھا اور قافلہ مختصر تھا۔ پیدل حج کے سفر کو چلے۔ وہ کوئی کردستان کا علاقہ تھا جہاں پر ڈاکو ہوتے تھے، اور انہوں نے راستہ روک لیا اور کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ سارا سامان رکھ لیا اور جو کچھ پیسہ تھا وہ بھی رکھ لیا۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سالار تھا اس نے کہا کہ پیسے تو سارے یہاں رکھ دیے ہیں، اب ان کی تلاشی لو۔ تو جو اس حاجیوں کے قافلے کا سالار تھا اس کے پاس سے مخفی جیب سے تھوڑے سے پیسے نکلے، تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس قافلے کے سالار کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ کہانی لکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس قافلے میں بھی شامل ہوں اور میری موجودگی
میں ہمارا قافلہ سالار کٹ گیا تو پھر میری فقیری کس کام آئے گی؟ تو میں بول پڑا کہ اس کو آپ ابھی نہیں مارنا، کیونکہ یہ ہمارا سالار ہے اور ہماری زندگی میں ہمارا سالار مر نہیں سکتا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار میرے ساتھ روبرو ہو گیا اور کہتا ہے کہ آپ کیسے انسان ہو اور یہ کیسا سالار ہے، کیونکہ سچے آدمی کا سالار جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں آیا؟ پھر ڈاکو نے کہا کہ ہم تو سرکاری ڈیوٹی پر ہیں، مدت سے عازمین حج کو متمکنین بنانے کا کام ہمارے سپرد ہے۔ جس شخص کو حج کے دوران بھی پیسے کی محبت ہے اور اس میں غرق ہوا پڑا ہے تو وہ کیسے بیدار ہو سکتا ہے؟ تو یہ توحید ہے، اور یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا اور نہ میں سمجھا۔ توحید کی ایک اور کہانی سن لو، انہی بزرگ کی کہانی ہے اور یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا نام گرامی ہے گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ یہ فرمائیں کہ توحید کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ توحید آپ کو ہم ضرور سمجھائیں گے، کیونکہ یہ بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا بلند مقام ہوتا ہے، لیکن آپ کو پھر کبھی سمجھائیں گے۔ جب میں نے ضد کی تو فرمانے لگے کہ آپ کو جلدی سمجھا دیں گے۔ کچھ عرصے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ مجھے اپنے پیر صاحب کے ساتھ حج کے سفر پر جانے کا موقع ہوا۔ داتا صاحب رحمت اللہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ شام کا وقت ہے، ہم لوگ نماز ادا کر چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا سوار تیزی سے آ رہا ہے اور ہمارے پیر صاحب نے انہیں جا کر سلام کیا۔ دونوں ملے اور گھوڑ سوار نے میرے پیر صاحب کے کان میں کوئی بات کی، انہوں نے کچھ جواب دیا، وہ واپس چلے گئے اور پیر صاحب آ کر آرام سے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا جناب یہ کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ آپ نے کہا کہ یہ تیرے سوال کا جواب تھا جو گھوڑے پر چڑھ کر آیا تھا، وہ سوال جو توحید کا پوچھا تھا یہ اس کا جواب تھا۔ داتا صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ توحید کا سوال کیسے بن کر آیا، یہ کون تھا؟ میں نے وضاحت چاہی، آپ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے اور خضر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہیں تو میں بھی آپ کے قافلے کے ساتھ چلوں؟ تو آپ نے کہا جواب دیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے پیر صاحب نے جواب دیا کہ اسے میں نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں توحید کے خیال سے ہٹ کر تیرے خیال میں نہ چلا جاؤں۔ تو یہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے خیال سے گزر کر کسی اور خیال میں گم نہ ہو جاؤ، یہ توحید ہے۔ اور یہ وہ توحید ہے کہ جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، یہ خیال کی یکسوئی کا مقام ہے۔ اس بارے میں کیا خوبصورت شعر کہا ہے، منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم گر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ اس کے خیال، اس کی یاد میں ہم گم ہو گئے، اس قدر غرق ہوئے کہ پتہ نہیں جانا کہاں تھا اور چلے کہاں گئے۔ تو یہ توحید ہے کہ کہاں جانا تھا اور صرف اسی کے خیال میں کدھر چلا گیا۔ تو یہ توحید ہے۔ بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ ان بزرگوں نے کیا۔ میں آپ کو بزرگان دین کا بتا رہا تھا کہ وہ اس طرح توحید میں ہیں، اور چاہے ان کا مقام کچھ بھی ہو ان کا درجہ نہ بنانا۔ اور آپ مسلمانوں کے اندر یہ بھی نہ بنانا کہ قلندر کون ہے اور دوسرا کون ہے، غوث کون ہے، ابدال کون ہے، قطب کون ہے۔ اب یہ بات ختم کرو، ہم مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ وہ ٹائٹل ہندوؤں کے مقابلے میں تھے، مخالفین کے مقابلے میں تھے، اب جو ہے وہ جمیع المسلمین کا مقام ہے۔ اس لیے کسی فرد کے بلند تر ہونے کا مقام نہیں ہے، اب وحدت ملت کا مقام ہے۔ وحدت ملت قائم کرنے والا کچھ بھی ہو، وہ اپنے مقام سے سفر کا آغاز نہیں کرے گا، یعنی چاہے کوئی اپنے دور کا غوث آ جائے وہ غوث بن کر کام نہیں کرے گا۔ اس سے جمیع المسلمین میں انفیریٹی ایک کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی مشکل ہو رہی ہے، حالانکہ آپ ذہین لوگ ہیں۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ اگر میں ابھی ایک بات کہہ دوں کہ ہم اس کمرے میں ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا دیکھنا زندگی کی انتہائی کامیابی ہے، مگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے میری تعریف کرو گے اور گھر جا کر بڑے پریشان ہو جاؤ کہ ایسی وہ کیا چیز ہے جس کا دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں نظر نہیں آئی، اور نظر نہیں آئی تو کیوں نظر نہیں آئی؟ پھر ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ایسے بیانات دیے اور اپنے سننے والوں کو متاثر کیا، لیکن سننے والے بعد میں بڑے بدظن ہوئے کہ یہ چیز تو پھر ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اگر ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ کیا نظر آ رہا ہے، تو آدمی کہتا کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو ایک پورا واقعہ سنا رہا ہوں کہ کہیں قوالی ہو رہی ہے اور قوالی میں پیر صاحب بیٹھے ہیں اور قوالی کے بول ہیں، او وسدی چنی یار دی
اور یہ کہ وہ جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح، اور وہ دیکھو گلیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پیر صاحب حال کھیل رہے ہیں، ان کو اندرون بالکل نظر آ رہا ہے۔ ایک بے باک مرید تھا، کہتا ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو تو نظر نہیں آیا، لیکن باقی سب کو نظر آ گیا۔ پھر اس بے باک کو سزا دے دی گئی، حالانکہ اس نے سچ بولا تھا، سچ یہ بولا تھا کہ اسے نظر نہیں آیا تھا، اور باقیوں کو بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہاں سے ہاں ملا رہے تھے۔ پھر باقیوں کو بات دکھا دی اور سچ بولنے والے کو محروم کر دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر ایسے مقامات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بات بتا دو کہ یوں کر لو، اور یہ آسان بات ہے۔ آپ کسی شخص کو وہ بات نہ سنائیں جو آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، بس بات آسان ہو گئی۔ تو یہ مشاہدے کے مقامات ہیں۔ مقامات رسالت مشاہدے کا مقام ہے، مقام ولایت مشاہدے کے مقام ہے۔ آج کل کے دور میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانان عالم ہونے کی حیثیت سے یہ کہتے ہیں کہ پرانی تعلیم کو آج کل کے مسلمان بہت زیادہ ڈسکور کرنے کی، دریافت کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کا بہت تجزیہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، اس میں اتنا علم حاصل کرو کہ یہ زندگی آسان ہو جائے اور آپ کی عاقبت آسان ہو جائے۔ بس آپ مانتے جاؤ، چاہے آپ جانتے ہو یا نہیں، تب بھی مانتے جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ ہمارے لیے آسان عمل بتا دیں۔ اپنے بزرگوں کو آپ تسلیم کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے آگے چلیں۔ اللہ کو زیادہ جاننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور اسے آپ جان نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں۔ بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس ادب کے ساتھ مانیں۔ قرآن پاک کو مانیں کہ یہ آخری کتاب ہے، اور واقعی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کتاب ہونے کے قابل ہے، کیونکہ اس میں خاص بات ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مانیں۔ قرآن کو ماننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ جو کچھ قرآن پاک کہتا ہے آپ وہ سب کریں، اور جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اور اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 آدمی ایک قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد 10 نسخے نہ نکال لینا کہ اس میں یہ گنجائش ہے، بلکہ 10 آدمی مل کر قرآن پاک کا وہ نسخہ نکالنا کہ باقی آدمی متفقہ طور پر اس پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کیا اس طرح بہتر معاشرہ بن سکے گا؟ معاشرہ تو بنتا ہے، اور کیوں نہیں بنے گا؟ اور اگر 10 آدمی مختلف چیزیں نکالیں گے تو صاف بات ہے کہ مختلف باتیں نکل آئیں گی۔ قرآن پاک کی بڑی ورائٹی ہے، اور ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا کہ یا ایھا الناس، اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے یا ایھا المسلمون، اور مومنین سے بھی بات کی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خطاب کیا ہے، کبھی اپنے آپ کو انا کہتا ہے اور کبھی نحنو فرماتا ہے۔ کچھ آیات سے یونٹی نکلتی ہے جو کہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور کیا ایسا معاشرہ بننا چاہیے؟ معاشرہ بننا چاہیے، اور کیوں نہیں بننا چاہیے؟ آیات میں یونٹی، اتحاد ضرور ہوگا، اور یہ سب کو نکالنی چاہیے، اور یہ معاشرہ ضرور بننا چاہیے، تاکہ پھر اس طرح کا اصل معاشرہ قائم ہو جائے۔ مگر مختلف علماء نے اپنے طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے اور بیان کیا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ ماحول کو تھوڑی سی آسانی بھی دینی چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک کا جو سسٹم ہے، طریقہ ہے اور تقاضا ہے، تو کیا آپ لوگوں سے پہلے کوئی انسان یا معاشرہ اس پر چلا؟ ضرور چلا ہوگا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے قرآن سے آشنائی حاصل کی، کیا وہ قرآن آشنائی ان سے کسی نے حاصل کی؟ مثلا ایک آدمی نے ایک بات سمجھی، دوسرے نے اور سمجھی، 7 آدمیوں نے بات سمجھی، اور اگر وہ سب جانتے ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کا کوئی نسخہ ہونا چاہیے۔ سر، انسان پر قرآن کس طرح آشکار ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کیفیت میں قرآن پڑھیں گے تو ایک عالم آشکار ہوگا، دوسرے دور میں پڑھیں گے تو دوسرے عالم کی آشنائی ہوگی، اور کسی اور زمانے میں پڑھیں گے تو ایک اور چیز ہوگی۔ قرآن کے کم از کم 60 مفاہیم نہیں ہیں تو 21 تو ضرور ہیں، یعنی اس کی پرت در پرت کہانی ہے۔ اس لیے دیکھنے والے اور جاننے والے اسے دوسرے انداز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔
صرف قرآن پڑھنا اور مقام کی بات ہے۔ جو جو شعور بڑھتا جائے گا، معنی بڑھتے جائیں گے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ قرآن کتاب سے اور ظاہر سے نکل کر کائنات میں آ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر یہ سارے واقعات الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ غور و فکر سے انسان آگے نکل جاتا ہے۔ کبھی قرآن کسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی مکمل قرآن اور مکمل انسان، حامل قرآن، ناطق قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور پھر یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک کائنات جانتی ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن فہمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر اللہ آشنائی کرائے تو آشنائی ہو سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک سے آگہی ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کتنی قوم ہے جس نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے؟ آپ کو میں آسان بات بتاتا ہوں، آپ تفسیر نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس طرح قرآن پاک سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر نہ پڑھا کرو، ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر قرآن پاک کے معنی بھی سمجھ نہیں آتے تو معنی بھی کسی غیر اردو والے آدمی سے سمجھا کرو۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھو گے کہ کوئی ایسا ترجمہ بتائیں جو صحیح ہو، میں آپ کو 2 ترجمے سجیسٹ کروں گا، آپ وہ 2 ترجمے پڑھ لو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا پڑھ لو، اور درمیان میں سے ایک راہ نکال لو۔ یہ دونوں ایکسٹریم کے اصل بادشاہ ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ کو صحیح بات سمجھ آ جائے گی۔ دونوں میں سے اگر آپ صرف ایک افورڈ کر سکتے ہو تو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا پڑھ لو، اگر نہیں تو کسی انگریز کا پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں تو آپ خالی قرآن شریف پڑھ لو، یعنی ترجمے کے بغیر پڑھ لو۔ اور اگر قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہو تو آپ خالی قرآن شریف دیکھتے جاؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، خالق موجود ہے، آپ بھی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہے، تو وہ آپ کو کتاب خود ہی پڑھا دے گا، اور کیوں نہیں پڑھائے گا۔ میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے لگے لیکن نہیں پڑھ سکے، سمجھ نہیں آتی تھی، تو وہ قرآن کے اوپر سر رکھ کر رونے لگے، اور پھر صبح تک ان کو قرآن فہمی ہو گئی۔ آپ یہ کہیں، یا اللہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تیری کتاب ہے اور تو موجود ہے، اور میرا دل بے تاب ہے، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو صبح تک کتاب کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، آپ لوگ گھبرایا نہ کریں، اللہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، اور یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، بس اپنی اصلاح کرنے کا پروگرام ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جہاں سے موت پہنچے گی وہاں سے رزق پہنچے گا، تو رزق کی وضاحت فرما دیں۔ اگر آپ رزق کی تعریف کریں تو رزق وہ کھانا ہے جو آپ نے استعمال کیا اور اتنی ضرورت تھی، بس باقی سارے کا سارا امانت ہے جو آپ نے کسی کو رزق دینا ہے۔ تو رزق کیا ہے؟ وہ حصہ جو آپ نے استعمال کیا وہ رزق ہے، اور باقی امانت ہے۔ اب آپ ذہن بوجھ سے آزاد کر لیں۔ سارا چکر یہ ہے کہ بنانے والے نے کھیل کے طور پر یہ سارا کچھ رکھا ہے، آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ رونق بھی ہے۔ آپ لوگ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ کئی دفعہ دانا، عقل مند، صحت مند، صاحب فکر، صاحب غور اور افلاطون وقت انسان اپنے رزق کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ وہ کہتے تھے کہ میں سب باتیں جانتا ہوں مگر رزق کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں تو اسے عقل کے باوجود رزق کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے، اور عام طور پر بے وقوفوں کو رزق مل جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ رزق کے بارے میں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ رزق پیسے کا بھی نام ہے جو آپ کو استعمال کے لیے ملا ہے، اور رزق اس خواہش کا نام بھی ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حسرت بنتی ہے کہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ رزق اس اولاد کا نام بھی ہے جو آپ کے پاس جلوہ افروز ہوتی ہے۔ رزق بیوی کا نام بھی ہے اور شوہر کا نام بھی ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ رزق کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کے سینے میں موجزن ہے، اور یہ آنکھوں میں جو بینائی ہے رزق ہے۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور بینائی کے رزق سے تمام نظاروں میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ایسی بہار لگائے، گلاب لگائے۔ فرض کرے کہ پیسہ گلاب پیدا کرے گا تو گلاب بذات خود ایک رزق ہے، تو گلاب کو دیکھنا
اور گلاب کا جلوہ رزق ہے تو نگاہ نہ ہو تو تیری عقل جو ہے وہ کیا عقل ہے؟ تو آپ لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صرف عقل نہ دے بلکہ نفع والا علم دے، اور یہ ہمیشہ دعا مانگی گئی کہ اللہم اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے، تو آپ بھی پناہ مانگو اس علم سے جو نفع نہ دے، پناہ مانگو اس فلسفے سے جو تیرا راستہ آسان نہ کرے، اور پناہ مانگو ان واقعات سے جو تجھے خود تکلیف دے اور تیرا راستہ روک لے۔ اس بات سے پناہ مانگو کہ آپ نے کل کیا کیا تھا اور کل کا کیا ہوا، آج راستہ روک رہا ہے اور آج تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آج پھر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان بھی ایک رزق ہے، اور اسی طرح کئی طرح کے رزق ہیں۔ رزق کریم سے کیا مراد ہے؟ رزق کا معنی اور ڈیفینیشن ہماری ڈکشنری میں بارش ہے، تو رزق کا معنی بارش یعنی نازل ہونا ہے، تو جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ بارش ہے۔ دنیا کا رزق جو ہے یہ بارش سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رزق آسمانوں سے اتارا۔ کسی نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرا فضل کیا ہے، تو فرمایا کہ بارش، اس بارش سے رزق پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے، کھیتی سے اور فصل سے جو واقعات وابستہ ہیں، مثلا تمہارا کھانا پینا لباس وغیرہ، تو یہ سارے کا سارا بارش سے وابستہ ہے۔ اگر صرف لکڑی کا رزق دیکھیں تو یہ کمال ہی کمال ہے کہ درخت سے لکڑی لے کر فرنیچر اور خدا جانے آپ لوگ کیا سے کیا چیز بنا لیتے ہو، تو یہ سارا رزق ہے۔ اور رزق کریم ہوتا ہے خیال کا رزق، احساس کا رزق، یعنی کہ ترتیب احساس یا احساس کا مزین ہونا رزق کریم ہے۔ احساس کا مرتب ہونا بڑی قیمتی بات ہے، ورنہ عام طور پر انسان جاہل ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی بھی جاہل ہوتا ہے کیونکہ اس میں احساس نہیں ہوتا۔ تو بہت عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ذرا بیٹے کو ڈانٹ رہا ہوں اور وہ رو رہا ہے، اور عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بے وقوف ہے۔ اگر تو وہ عقل مند آدمی ہے تو پھر یہ اس کا رفیق کیسے ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ عقل کے ساتھ لطافت قلب بھی ہو، اور لطافت قلب رزق کریم ہے، اور عام طور پر لوگ اس رزق سے محروم ہوتے ہیں، ڈرائے ہوتے ہیں، بالکل ڈرائے یعنی خشک۔ تو صرف خالی عقل نہیں چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ اس کے کرم کی بات ہے، کرما دی رچڑی ایک چنگی، تولا عقل دا کم نہ آندائی، کہ کرم کی ایک رتی بھی بہتر ہے اور عقل کا تولا بھی ہو تو کام نہیں آتا۔ تو اس لیے عقل سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ عقل ہے جس سے آپ اپنا راستہ درست نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا عقل ہے، اور اس عقل والے نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہے؟ جو شخص لوگوں کو اور زندگی بنانے کا نسخہ دیتا ہے، اس کی اپنی زندگی نہ جانے کس حال میں ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تو بے بس ہوں، تو ہی مہربانی کر اور پردہ رہنے دے۔ اور یہ پیغمبروں کی خاص بات ہے اور اولیاء کرام کی بات ہے کہ اپنی زندگی میں جو علم دیا وہ پہلے کر کے دکھایا، اور یہ واحد لوگ ہیں اور کمال کے لوگ ہیں۔ اگر پیغمبر کہتے ہیں کہ سادہ زندگی بسر کرو تو انہوں نے سادہ زندگی بسر کر کے دکھائی، ورنہ صرف یہ علم دینا کہ سادہ زندگی بسر کرو تو لوگ کہیں گے کہ کیسے بسر کریں، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرو اور سادگی اختیار کرو۔ سر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے، تو کس بات کی وضاحت کی گئی ہے؟ اس بات میں جو ایمفیسس ہے، زور ہے، وہ بلد الامین یعنی یمن والے شہر پر ہے، باقی صرف قسم ہے۔ پہلے بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے، پھر کنفرم قسم ہے، والتین یعنی زیتون کی قسم ہے، اور وہ مٹی کا مقام ہے جس کی زیتون پروڈکشن ہے۔ پھر طور سینا کی قسم ہے جو تقدیس کا ایک مقام ہے، اور آگے بیان ہے کہ وَهَٰذَا الْبَلَدَ الْأَمِينَ، اور اس بلد کی شہر خاص کی قسم ہے جو امین ہے، امن والا ہے، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، بے چینی نہ ہو۔ اور پھر اصل میں یہ بیان آ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
یہ کہ ہم نے اس انسان کو پیور اور دا بیسٹ فارم آف پروڈکشن بہترین صورت میں تخلیق کیا، اور جب انسان جو ہے وہ اللہ کا نہ ہوا تو ثم رددناہ اسفل السافلین بن گیا، بہت ہی گر گیا، تو یہ ڈی جنریٹ ہو کر بہت ہی نیچے چلا گیا۔ یعنی پہلے کہا کہ قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بڑا بنایا، قسم ہے کہ یہ بہت گریٹ تھا، قسم ہے کہ یہ ایسا ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے۔ پھر پتہ نہیں کہ اسے کیا ہو گیا، پھر اس سے آگے اس کے لیے یہ ایکسٹینشن بتائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو پھر مقام مل گیا اور راز حل ہو گیا۔ تو اخذ یہ ہوا کہ انسان کا سفر جو ہے وہ یوں ہے کہ آپ ایک کرب ہو اور ایک ویو کی طرح، لہر کی طرح آ رہے ہو کہ ایک بلندی سے آ کر پستی کو چھوتے ہوئے پھر بلندی تک جانا ہے، اور کل سفر آپ کا یہ ہے۔ جنت کی تعریف بھی یہی ہے کہ جنت اس مقام کو کہیں گے کہ جس کے چھن جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے، اور دوست بھی ساتھ ہو تو جنت یہی ہے۔ تو اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ یزید کس حد تک تزکیہ شدہ آدمی تھا؟ میں آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے سمجھا رہا ہوں کہ اپنے ذاتی تزکیہ نفس کے بارے میں غور کیا کریں۔ جس طرح قرآن کریم پر آج ہم یہاں غور کر رہے ہیں، تو ہمارے دور کا بھی آنے والے دور میں فیصلہ ہوگا کہ آپ لوگ کون ہیں۔ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کی عاقبت کے حوالے سے تزکیہ نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کا تزکیہ کیوں نہیں تھا، تو اس کو آپ چھوڑ دیں اور بحث نہ کریں۔ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کو دقت ہو رہی ہے۔ یزید آپ کی دقت نہیں ہے، اور یہ بات تو بہت پہلے حل ہو گئی ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کون تھا۔ علم اور تزکیے کو کہاں اور کیسے جمع کیا جائے؟ علم اور تزکیہ صرف ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے عشق، محبت، اور محبت کا مقام بیان کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا۔ یہ بیان ہے، اور وہ عشق، محبت آپ کو جہاں بھی ہو جائے اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس کا دھیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہ محبت آپ کو تزکیہ کرا دیتی ہے۔ محبت کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے، اور علم سے تزکیہ کبھی نہیں ہوتا۔ محبت جو ہے یہ آپ کے اندر نیا شعور پیدا کرتی ہے، اور اس کو محبت سے اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ورنہ جتنا مرضی آپ ڈسپلن کر لو کہ یہ کام آپ کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن وہ کام کوئی نہیں کرے گا، اور محبوب چل پڑا تو پیچھے وہ محبت کرنے والا بھی چلتا جائے گا۔ بارہا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور لوگوں نے اس سے بڑے اثر لیے۔ مثلا کوئی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لے جا رہا تھا، اور پیچھے پیچھے اس کی ماں آ رہی تھی، اور اس واقعے کو دیکھ کر اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ محبت کو اطاعت بتائی نہیں جاتی، بلکہ اس سے اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے، اور تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دور کے اندر محبت کرنا بھول گئے ہیں۔ آپ لوگ کچھ تو میرا کہنا مانو، آپ لوگ مادی اشیاء سے محبت چھوڑ دو، بے جان کی محبت چھوڑ دو۔ بعض اوقات خیال بھی بے جان ہوتا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، اور انسانی چہرے سے محبت کرو۔ اشیاء کی محبت چھوڑو، خیالوں کی محبت چھوڑو، اور اصلی محبت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے آپ کا خود بخود ہی تزکیہ ہو جائے گا، اور یہ یقیناً ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ کیونکہ اب کچھ ہونے والا ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا یا سنا کہ ایک درویش تھے اور انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ تو ایک درویش تھے، انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بدل لیا اور گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، تخلیے میں چلے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا مقام ہوتا ہے جہاں چپ کرا دیا جاتا ہے اور بندہ چپ کر جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب صاحبان عقل گستاخ ہو جائیں، وہاں پر فقیر کو خاموش رہنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے اب گستاخی میں داخل ہو گئی ہے، اور اب یہ ان کی سزا ہے، اور یہ ان عقل والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے جن کی عقل نے ان کو گستاخ بنا دیا ہے کہ فقیر خاموش ہو جائے۔ عقل اگر آپ کو ہمبل، انکسار نہیں بنا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ کوئی بھی بڑی تبدیلی
ٹوٹل ٹرانسفارمیشن یا معاشرے کی تخلیق یا کوئی اور واقعہ جو ہے اس وقت تک کبھی مارز وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ عقل معذب ہونی شروع نہ ہو جائے۔ گستاخ عقل جو ہے یہ عطاب ہے، اس عقل والے کے اوپر بھی ہے اور باقیوں کے لیے بھی ہے۔ فی الحال کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ عقلیں جو ہیں کچھ معذب ہو رہی ہیں، اور عذاب کی شکل میں سزا جو ہوتی ہے وہ عقل مندوں کے باغی ہونے پر ہوتی ہے۔ یعنی جب عقل جو ہے یہ غیر مہذب ہو جاتی ہے اور غیر شائستہ ہو جاتی ہے، جتنا علم آتا ہے، جتنی تبدیلی آتی ہے، جو اخلاق آتا ہے، یہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے، دانشوروں کے لیے ہے۔ عوام الناس تو بڑے سادہ لوگ ہیں، وہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں اور مکمل اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ پیور اللہ والے ہیں اور اللہ خود ہی ان کا کام کرتا ہے، کیونکہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور پڑھتے کس طرح ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور بیل کی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات صرف جاننے والے کی ہے، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جاننے والا مؤدب اور جاننے والا گستاخ۔ گستاخ عبرت کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ گستاخ انٹلیکٹ عقل جو ہے یہ عبرت میں داخل ہونے والی ہے، اور مؤدب انٹلیکٹ جو ہے وہ نافذ ہونے والی ہے، آپ کے معاشرے کی تصحیح کے لیے نافذ ہونے والی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اور کیا چاہیے۔ اس اطلاع کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو انٹلیکٹ عقل غیر مؤدب ہے، گستاخ ہے، جو ذہن گستاخ ہے، اس پر عبرت نازل ہونے والی ہے، اور جو انٹلیکٹ مؤدب ہے اس کا نفاذ ہونے والا ہے۔ نفاذ کے معنی یہ ہے کہ آپ کو دائرہ اختیار مل جائے گا، اور آپ کا دائرہ اختیار اتنا ہے جتنی آپ کے ذہن کی رینج ہوگی، تو اسے ہم دائرہ اختیار کہیں گے، اور وہ مل جائے گا۔ یہ اسی لائف کے اندر ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خواب کی بات بتا رہا ہوں یا آنے والے زمانے کی بات ہو، ریموٹ فیوچر کی بات ہو، مستقبل بعید کی بات ہو۔ مثلا یہ کہ جو 40 سال بعد شروع ہو جائے۔ لوگوں نے اللہ سے پوچھا کہ وہ وقت کب آئے گا جسے آپ ڈرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے، اور وہ بڑی عظیم خبر ہے۔ انہیں کہہ دیا جائے کہ جب کہہ دیا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو بس وہ ہو جائے گا، اور جلد ہی قریب وقت میں ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا مشکل بات ہے کہ یہ کب ہوگا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ میخیں بنائے ہیں اور میدان بنائے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں پہاڑوں پر میدان بنا سکتا ہوں، میدانوں میں سے پہاڑ نکال سکتا ہوں، زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی بنا سکتا ہوں، تو مجھے وہ وقت لانا کیا مشکل ہے؟ تو تم پہلے اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ ساری صورت ایک بات پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ اے انسان، میں تمہیں ایک وقت کی اطلاع دیتا ہوں کہ ایک دن آئے گا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب ہے، جب انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، اور اس دن کافر کہے گا کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ تو حق کا دن آئے گا، جس خبر کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ آنے والی ہے، وہ آئے گی۔ پھر آگے فرمان ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے، یہ عقل والوں کے لیے ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ جس دن انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور وہ عذاب کا دن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس دن سے ڈرا رہا ہوں۔ ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب سے جو بہت قریب ہے، تو پہلے خبر ہی یہی دی گئی ہے کہ وہ قریب ہے، قریب ہے۔ اب بتائیں کہ قیامت ہوتی کیا ہے؟ تو قیامت اس کو بولتے ہیں جب آپ کے اعمال کا نتیجہ آپ کے سامنے پڑا ہو۔ اور قیامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہاری ٹیبل پر پڑا ہو، تو یہ عذاب ہوگا اور یہی قیامت ہوگی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے عبرت کا انداز لے کر آئیں، اس سے استغفار کے ذریعے نجات پا جاؤ، اور وہ جو انٹلیکٹ عقل گستاخ ہے آپ اسے ٹیم ڈاؤن کر لو، چکا دو۔ بس آپ اپنے اعمال کے نتیجے سے ڈرو، اور کسی انسان سے نہ ڈرو، صرف اس بات سے ڈرو جو آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈر ہو کہ جو کچھ کر کے آئے ہو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو نہیں کیا وہی کرنا تھا، اور جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے۔ اب آپ کی عقل کیا کرے گی؟ یہ اللہ کے انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے۔
وہ تو کبھی بات ایک طرح سے سمجھاتا ہے اور کبھی کسی اور طرح سے سمجھاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ جلدی ہونے والی قیامت ہے، تو اللہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے دن اور رات اور ہیں، اس کی باتیں اور ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ گستاخوں کا اصل ان کے لیے عبرت لا رہا ہے، اور وہ جو عقل مند ہے، سنسیئر، مخلص ہے، ذہین ہے، گستاخ نہیں ہے، ماننے والا اور مؤدب ہے، تو اس کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے۔ نفاذ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، بلکہ آپ یوں کہو کہ اچھوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے اور بروں کے لیے برا وقت آ رہا ہے۔ یہ تو آسان بات ہے، اور اس میں کیا مشکل بات ہے؟ برا کون ہے؟ وہ آدمی جو اپنی عقل کو خدا سے جا کر ٹکرا دے اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق نہ سمجھے، بس اپنے آپ کو اطاعت میں رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے اعمال کی جواب دہی کا خیال کرو، اس لیے ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ معاشرہ خود بنانا چاہو گے تو شاید اس میں کوئی دقت ہو جائے، تو معاشرے کی اصلاح اسلام کی اپنی ضرورت ہے، اسلام کو اپنے لیے ضرورت ہے، ملک کو اپنے لیے بھی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ منظوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اجازت کا انتظار کرو، ویٹ کرو۔ اب کن کے ساتھ یا کن ہونے کا انتظار ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بے شمار سچی باتیں غلط وقت پر بیان ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھیں۔ خاکسار تحریک بہت سچی تحریک تھی، لیکن بہت ایل ٹائمڈ تھی، تو وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ اسی طرح ایک اسلامی جماعت بہت اچھی تحریک تھی، لیکن ٹائم کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی۔ حتیٰ کہ کوئی تنظیم کم ہی ایسی ہوگی کہ جو غلط آئی ہو، لیکن ٹائم غلط ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مقام کھو بیٹھی۔ اس لیے آپ اپنی تحریک، اپنی تنظیم کو ایل ٹائم نہ کرنا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا، تاکہ اللہ کے فضل کو جوش میں آنے دیا جائے اور وہ خود ہی نافذ کرے گا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کسی کی نیت پر شک نہ کرو، سب اچھی نیت والے تھے، مگر اللہ نے کسی کو منظوری دی اور کسی کو نہ دی۔ قائد اعظم رحمت اللہ ایسے انسان تھے کہ ان کی نیت صحیح تھی اور ان کو ایسا مقام مل گیا، کامیابی مل گئی۔ لوگ کہتے رہ گئے کہ بھئی جانے دو کہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہو، بس یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے اندر کوئی ایسی منظوری کی بات تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا، اور جیسے بھی ہوا سو وہ ہو گیا۔ تو نیت صحیح ہونی چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کسی وقت جان بچانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے قسم کھائی جائے اور پھر وہ قسم توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، جس طرح کی قسم ہے اس طرح کا کفارہ ہوگا۔ کفارہ بالکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے غصے میں بیوی سے کہا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں تجھے 100 چھڑیوں سے ماروں گا، 100 لاٹھیوں ماروں گا۔ کہ اس نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کہا، اور جب راضی ہو گیا تو سوچا کہ اسے 100 لاٹھیاں ماروں گا تو یہ مر ہی جائے گی۔ تو وہ پھر ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ پھر اسے 100 تیلیوں والی جھاڑو ہلکی سی لگا دے تو یہ 100 چھڑیوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو ہر چیز کفارہ رکھتی ہے۔ کسی گداگر کو کفارے کے طور پر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس میں اتنی حیثیت نہ ہو تو پھر سزا برداشت کرے، اور اگر پیسے کا کفارہ نہیں ہے تو پھر وہ روزے رکھے اور کفارے کے لیے نفل پڑھے۔ قسم کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کہ اللہ نے فرمایا میں ستاروں کی گردش، ان کے مدار کی جو گردش ہے، روٹیشن کی قسم نہیں کھاتا، کیونکہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو قسم کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ قسمیں مت کھایا کرو۔ بعض لوگ عادتاً قسم کھا لیتے ہیں، وہ تو ایسے ہی بائی دا وے ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے۔ یہ قسم نہیں ہے بلکہ تکیہ کلام ہے۔ قسم اور چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی بلا سبب قسم کھا لیتے ہیں، جیسے اللہ قسم، اور یہ کہ ثم واللہ باللہ، تو ایسی باتوں کی قسم نہیں ہوتی۔ عام طور پر قسم زیادہ کھانے والا آدمی سچ سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کل کے حالات میں انسان اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فیض یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک راستے کا مسافر ہونا طے پا گیا۔ اب آپ گرد و پیش کے حالات دیکھیں تاکہ آپ اپنا راستہ بالکل نہ بھولیں، اور یہ آپ ہر روز ہی کرتے رہیں۔ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے جسے آپ مکان بھی کہتے ہیں۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔
تو آپ ارد گرد کے مناسب اور نامناسب حالات سے گزر جائیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جو درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگا دی اور ساتھ ہی ڈیویشنز کر دی، ایک لائن ادھر لگا دی اور ساتھ ہی ایک اور لائن لگا دی، تو درمیان میں جو لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے علاوہ ادھر چلا گیا تو اس کے لیے آگے راستہ بند ہے، اور ادھر چلا گیا تو راستہ بند ہے، تو آپ واپس آ جاؤ، اور کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ جانا۔ تو واپس آنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو پھر چاہے ارد گرد کے واقعات جیسے ہوں آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، اور ٹوٹل کائنات اگر خدا نخواستہ درہم برہم ہو جائے تو وہ آپ کو عقیدے سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہو کہ مرنے سے پہلے اگر اسرائیل علیہ السلام پوچھے کہ کوئی تمنا ہے تو آپ کہیں کہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بات میں اتنا پختہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ کہے کہ دیدار کی خواہش ہے۔ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا، مجھ پر تو پہلے ہی حملے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کا نقصان ہو گیا تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ انسان کہے کہ پرانے بزرگ جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم سب نے بھی جانا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے دہشت میں آ جائے گا، ارد گرد کا واقعہ اخبار ہی دیتا ہے کہ دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے، بلکہ بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ کوئی کہے کہ شہر کے اندر کرفیو لگنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بری ہے کیونکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی مشکل بات ہے، باہر جانے کی دقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر یہاں گھر میں رہنا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دقت والی بات ہے۔ تو جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ کہے گا کہ موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ پختہ عقیدے والے کو اگر کہیں کہ کوئی بڑا سخت واقعہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شام ہو گئی ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ صرف عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ بس آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھو، اپنے ایمان پر آپ ایمان لاؤ، اپنے یقین پر ایمان لاؤ، اپنے آپ سے وسوسہ نکالو۔ وسوسہ وہ ہے کہ جو اندر گھن لگا ہوا ہے، اس سے بچو اور شک سے بچو۔ میں آپ کو یہ نصیحت حکم نامے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اپنی عاقبت پر کبھی شک نہ کرنا کہ اللہ بخشے گا یا نہیں، اللہ یقیناً بخشے گا۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سارا برڈن بوجھ جو ہے وہ مجھ پر آنا چاہیے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ بخشے گا اور اللہ مہربانی کرے گا۔ جو اپنی بخشش پر یقین نہیں کرتا تو اس کو اس کی عقل کے حوالے کر دو، اور ہم اللہ کے رحم کے حوالے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے عمل کے عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ رحم ہوتا کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے یعنی وجہ کو نتیجے سے بچانے والی مشینری کا نام رحم ہے۔ تو رحم کسے کہیں گے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ رحم کہلائے گا۔ اگر کاز کا ایفیکٹ کے ساتھ تعلق ہے، وجہ کا نتیجے سے تعلق ہے، تو آپ جو غلطی کر آئے ہیں اس کا غلط ایفیکٹ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو رحم کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات رحم ہے، اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہذا وہ مایوس نہیں کرے گا اور بالکل نہیں کرے گا۔ بس اللہ غلطیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تو اس نے رحم کا فرمایا ہے، اور دوسرا آپ توبہ کا نسخہ آزما لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو سمجھو دونوں راہوں سے رحم مل گیا۔ اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو، ہمارا عقیدہ پختہ ہے، اور آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔
آپ ارد گرد کے حالات کے آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، آپ اپنے ایمان کے آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ تو دوسروں کے عمل کے آپ جواب دہ نہیں بلکہ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو اس طرح خیال اور عمل میں یکسوئی مل جائے گی۔ جو باشعور اور پختہ عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنا عقیدہ پختہ رکھیں گے یا رکھ سکتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو ہم کس طرح ڈیل کریں، کس طرح بچائیں؟ ان کو آپ اس طرح سے ڈیل کرو جس طرح میں آپ کو پچھلے کئی سال سے ڈیل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ بار بار وہی بات کرتے ہو اور میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ پچھلے اعمال سے توبہ کرو۔ آپ بھی ان کو یہ کہا کرو کہ اپنے پچھلے اعمال کی توبہ کرو، اور آپ اللہ کی رحمت کی طرف ان کی نگاہ لگاؤ کہ مایوس نہیں ہونا بیٹا، اللہ مہربانی کرنے والا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو سارے واقعات کا محنت پر دار و مدار نہیں ہے، ساری بات کا عقل پر بھروسہ نہیں ہے۔ عقل اور چیز ہے اور اللہ کی مہربانی اور چیز ہے۔ بعض اوقات عقل جو ہے وہ کام ہی نہیں آتی ہے اور ایک واقعہ کام آ جاتا ہے، یعنی نصیب۔ تو آپ انہیں سمجھاؤ اور انہیں یقین دلاؤ۔ ایک بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم اور عقل کے حوالے چھوڑ کر نہ جانا، ورنہ آپ کی اولاد بڑی تکلیف میں ہوگی۔ آپ اپنی اولاد کو آج کل کی تعلیم جو دلا رہے ہو وہ بچوں کے لیے کسی پیشے کے لیے تو ضروری ہے، مگر آپ بچوں کو اس تعلیم کے حوالے نہ کر کے چلے جانا اور بچوں کو عقل کے حوالے نہ کر کے چلے جانا، بلکہ آپ بچوں کو تھوڑا سا دین سکھا جاؤ، ان کو اللہ پر بھروسہ سکھا جاؤ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سکھا جاؤ، قرآن پاک کی عزت کرنا سکھا جاؤ، اور ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سکھاؤ۔ یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں، باقی اخلاقیات دنیا وہ سیکھ جائیں گے۔ دین جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کا نام ہے۔ دنیا تو بے شمار اخلاقیات سکھا دے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو یہ کہے کہ قتل کرنا اچھی بات ہے۔ یہ اخلاقیات ہے، تو آپ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو ملائیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں حکم ہیں۔ تو آپ اپنی اولادوں کو بچا کے جاؤ۔ آپ آخری لوگ ہو، اس کے بعد اولادوں کو دین کی کوئی آواز نہیں آئے گی، آپ ہی لوگ ہو جو انہیں آواز دینے والے ہو۔ آپ لوگ میری بات سمجھ لو، یا تو اس کے بعد پیور دین سے جہالت پیدا ہو جائے گی یا پیور دین سے دوری کی جہالت پیدا ہو جائے گی۔ توبہ توبہ، کیا آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے؟ تو دین سے دوری جہالت ہوتی ہے، اور دین کی جہالت بہت بری ہوتی ہے۔ دیندار جو ہے وہ اگر جاہل ہو جائے تو پھر اس کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ دیندار ہو اور جاہل ہو۔ جو شخص اللہ کی منشا کے خلاف اپنی پسند سے اللہ کے دین کو استعمال کر رہا ہے اس کو ہم دین کی جہالت کہیں گے، اور دین کی جہالت سے بچنے کے لیے دعا کرو، کیونکہ وہ شخص دین سے باہر چلا جا رہا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے باہر چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیشن گوئی فارٹ ٹیلنگ کے لیے جو حسابدار حساب کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ وہی کام کرتے ہیں تو آپ پر بات کا اثر نہ ہوگا۔ تو سب سے اچھا اثر کون سا ہوتا ہے؟ جو بات کا ہو۔ بات سے پہلے کس کا اثر ہوتا ہے؟ وہ اشارے کا ہے۔ تو پہلے اشارے کا اثر ہوتا ہے اور پھر بات کا۔ جب بات کا اثر نہ ہو تو پھر واردات کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دو اور ان واقعات کو چھوڑ دو اور آپ سیدھا اللہ کے رحم کی طرف چلے جاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر دین سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سچائی کے نام پر سچائی سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ کے کچھ کالج ایسے ہیں جو تعلیم کے نام پر تعلیم سے دور کر رہے ہیں، اور کچھ پیر خانے ایسے ہیں جو آپ کو طریقت کے نام پر طریقت سے دور کر گئے ہیں، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو علم کے نام پر اسلام سے دور کر گئے ہیں۔ اس بات کا آپ کو بھی پتہ ہے، اور میں آپ کو کیا کیا نام گنواؤں؟ آپ سارے جو ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے تاکہ اسلام کے نام پر جو اسلام سے دوری ہو رہی ہے، دین کے نام پر دین سے جو دوری ہو رہی ہے، اور تعلیم کے نام پر تعلیم سے جو دوری ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ آج کل بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے اور واپسی پر جہالت لے کر آ جاتا ہے۔ تو تعلیم کا بیج بویا اور جہالت کا درخت ہوگا۔ کیا آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے گیا لیکن جب نتیجہ نکلا تو وہ جہالت تھا؟
بچہ دین سیکھنے گیا لیکن واپس آیا تو بے دین تھا، بلکہ لا دین تھا۔ تو لا دین کا دین حاصل کرنا آسان ہے، لیکن دین والے کو واپس لانا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ کچی روٹی کا پک جانا ممکن ہے، لیکن جلی ہوئی کا پکنا مشکل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لا دین ہے اس کو دین مل سکتا ہے، لیکن جو بد دین ہے اس کو قطعاً نہیں ملے گا۔ تو بے دین کو دین مل جائے گا مگر بد دین کو نہیں ملے گا۔ بد نیت، بد دین، بد باطن اور بد بخت انسان کو دین نہیں ملے گا۔ تو یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا علم اس کا حجاب بن جاتا ہے، اور جس کی عقل اس کی راہ روک رہی ہے، اور جس کی تعلیم نے اس کو علم نہ سکھایا؟ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اور رحم کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عقل کے حجاب سے بچائے۔ سب سے بڑا وسوسہ ڈالنے والی آپ کی عقل ہے، اور عقل کے حجاب سے بچنا بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ اپنی عقل کے حجاب سے بچنا، کیونکہ یہ آپ کا اپنا سانپ ہے۔ اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں، فرشتے کہاں ہیں، اللہ کہاں ہے، اور شیطان کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان کو اپنے عکس میں پیدا کیا تو اسے انسان کیسے سمجھے؟ پھر کہا گیا کہ یہ انسان کی کل کائنات ہے، اور اس کا دل جو ہے یہ عرش ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے۔ اگر دل سے دنیاوی آرزو کے بت نکال دو تو یہی کعبہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بتاؤ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس خیال کا آنا جو خدائی خیال ہو وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ خیال کا آنا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وچے بیڑے وچے جھیڑے، یعنی کہ سب کچھ اسی دل کے اندر ہے جو ایک دریا کی اور سمندر کی طرح ہے، اور سب کشتیاں اور کشتیوں والے اسی میں ہیں۔ یہی کل کائنات ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری آنکھیں نہ ہوں تو ستارے سارے بیکار ہیں۔ تو یوں ستاروں کا جہان میرے دل کے اندر ہے، سورج کا جہان، یہ سب جہان میرے اندر ہے۔ میرا ہونا ہی اس کائنات کا باعث ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی، اب تو یہ بتا کہ شیطان کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دل اللہ ہے اور عقل شیطان ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے شیطان سے بچو۔ شیطان تیری عقل ہے جو تیری راہ روکے ہوئے ہے۔ اس بات کو جب کسی درویش نے اقبال رحمت اللہ کو بتایا کہ یہ یوں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ تو عقل سے بچ جا، کیونکہ عقل حجاب ہے۔ مقام عقل جو ہے یہ کرسیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عشق کا مقام لیا۔ پھر دین والوں نے یہ کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگدا تے عشق سلامت کوئی ہو۔ کہتا ہے کہ ایمان کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، عشق کی ضرورت ہے۔ تو اصل میں سلامتی کس بات کی ہونی چاہیے؟ عشق کی سلامتی۔ عشق ہوتا ہے اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لیے دوسرے آدمی کی بات کو ماننا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ کیا کہا کہ اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لیے دوسرے آدمی کی عقل پر چلنا اور اس کی آواز پر چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ تو عشق کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لیے کسی کی آواز پر لبیک کہہ کر چلنا عشق ہے، اور جس شخص کو عشق نہیں ہے وہ اپنے حجاب میں غرق ہو جائے گا۔ تو دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری عقل کے حجاب سے بچا، عقل کا پردہ جو ہے اس سے ہمیں بچا۔ عقل گمراہ کر دیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ تو عقل عیار ہے، لہٰذا آپ اس سے نکلو۔ عقل کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ کائنات کے اندر ہی سارا کچھ ہے، اور تیرے اندر ہی پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اتنی لمبی میلوں کے حساب سے شریانے ہیں، ملین آف مائلز ہیں۔ یہ سارا دریا اور پھر سمندر تک کا واقعہ ہے۔ سارا کچھ بنا کے پوری کائنات دکھا دی۔ اب دعا ہونی چاہیے، دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری عقل کے حجاب سے بچا۔ یا رب العالمین ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے اندر ہمیں الجھنوں سے بچا، ہمارے تضادات تو اپنی مہربانی سے حل فرما۔ ہمیں وہ دور دکھا جس دور کی ہمارے دل میں تمنا تو ہے، لیکن اس کے بیان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں آرزو ہے، تو وہ اپنے فضل سے ہمیں دکھا، ہماری غلطیوں کو نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے لانے سے یا رب العالمین تو بچا۔ یا رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر فارغ کر دے۔ یا رب العالمین ہماری پرانی غلطیوں کو نئے سرے سے معاف کر دے۔ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی آرزو کے حجاب سے بچا، ہم آرزو کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اس سے نکال، ہمیں کم آرزو کا انسان بنا اور زیادہ خوبیوں والا انسان بنا۔ یا رب العالمین
الراحمین، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔